آج کل کے باباؤں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے، اور لوگوں کا بھی عالم یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو پھر ڈھونڈتے وہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں، اور بابا بھی پھر بابا ہوتا ہے تو پھر اس سے کہتے ہیں کہ تیرا یہ کام نہیں ہوا ہے، آنکھ بند کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری ساس کچھ کر رہی ہے، تو ایسا ہی پریشان رہتا ہے، تیرے سسرال والوں نے کچھ کیا ہے، عورت جائے گی تو کہیں گے کہ تیری ساس کی طرف سے کچھ ہوا ہے، آدمی جائے گا تو اس کا سسرال، عورت جائے گی تو اس کا سسرال، بس یہی بھڑانے کا کام ہے۔ ہاں تیری جو ہے وہ ننن کچھ کر رہی ہے، اور تیری دیورانی نے کچھ کام کیا ہے، اسی نے گاڑا ہے بازو میں۔ اب پتا ہوتا ہے کہ جھگڑا تو ان لوگوں میں ہوتا ہی رہتا ہے، تو اب وہ ان کے جھگڑے اور بڑھ جاتے ہیں، تو جا کے پھر اپنی ننن سے کہتی ہے کہ بند کرتی ہے، اس کے تعلقات کو ختم کرتی ہے، یا پھر دیورانی سے یا جیٹھانی سے جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو ہاں وہ ایسا ہی ہوا ہے، تو وہ جا کر کہے گا کہ ہم نے دیکھا تھا، ایک شخص آیا مجھ سے کہنے لگا، بولے حضرت مجھے میرے لیے دعا کیجیے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضور جادو ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تم کو کیسے معلوم پڑا؟ کہنے لگے کہ وہ جادو ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تم کو کیسے معلوم پڑا؟ بولے مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ جب تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم تو مجھ سے بھی بڑے بابا بن رہے، خود ہی علاج کرا لو۔ ایک آ کے کہنے لگا کہ حضرت ایک مجھ پر جو جادو کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا تم سے کس نے کہا؟ تو کہنے لگا کہ فلاں ہمارے ادھر جو ایک بابا ہے انہوں نے کہا۔ میں نے کہا جب انہوں نے کہہ دیا تھا تو علاج بھی انہی سے کروا دیتے، میرے پاس کیوں؟ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں باباؤں کے معاملہ میں۔ میں نے حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو اس مسئلے میں دیکھا کہ حضرت کے پاس اگر کوئی آتا اور یہ کہتا کہ حضور جادو کا مسئلہ ہے یا آسیبی خلل ہے، تو حضرت فرماتے کچھ نہیں، کچھ نہیں، جاؤ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہو۔ حضرت کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہاں تم پر بہت بڑا جادو کیا ہوا ہے اور آسیبی خلل ہے، نہ۔ ایک تو آدمی ایسے ہی نڈھال ہوتا ہے، اب اس کو بتا کر اور نڈھال، تم آدھا مرے ہوئے کو پورا مار ڈالتے، سمجھے؟ تو حضرت کبھی نہیں کہتے تھے، کہتے تھے میں دعا کروں، بس یہ کام ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے بمبئی کے ہمارے قریبی ہیں اللہ رکھا بھائی، ہے نا، یہ لوگ جانتے ہیں ان کو، حضرت کے بہت قریب رہے حضور تاج الشریعہ کے، بلکہ حضرت کی جب ظاہری طور پہ بینائی کا معاملہ بھی جب ہوا تو بھی حضرت کسی اللہ رکھا بھائی صرف سلام کرتے تھے تو حضرت پہچان جاتے تھے کہ اللہ رکھا ہے، تو حضرت بڑے حضرت کے بہت قریب رہے۔ حضرت کے شروعات کے دور میں جب 86 سے حضور 84 سے حضور تاج الشریعہ جب بمبئی آنے لگے باقاعدہ طور پہ، تو وہ اس دور کے حضرت کے خداموں میں رہے، بڑے قریب رہے۔ تو ایک مرتبہ ان کا کسی پیر صاحب سے ہی جھگڑا ہوا، وہ بھی پیر صاحب بڑے مضبوط، یعنی دعا تعویذ میں عملیات کے معاملے میں بڑے مضبوط تھے، تو پیر صاحب سے ہی جھگڑا ہوا۔ تو اب تھوڑے دن کے بعد میں اللہ رکھا بھائی کی طبیعت خراب ہونے لگی، سمجھے؟ اب لوگ جو ہے وہ ایسے باباؤں سے جھگڑا لیتے ہیں تو آدمی ڈرتا ہے، اب واقعی بابا سے جھگڑا لیا تو کیسے ڈرے گا نہیں؟ تو ان کے ساتھ میں کچھ معاملات ہوئے تو پھر ایک سے جھگڑا ہوا اور اس نے کہا تھا کہ میں اب دکھاتا ہوں تجھے کچھ کیسے کرنا ہے، تیرا کیسے ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں۔ اور کچھ لوگوں کے تعلق سے پتا چلا کہ فلاں شخص بھی کسی سادھو یا کسی بابا پنڈت کے پاس گیا، تو ان کی معاملات، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ کئی دن کے بعد حضرت کے پاس حضرت بمبئی تشریف لائے تو حضور تاج الشریعہ کے پاس گیا، تو حضرت نے دیکھا ان کو اور دیکھ کر فرمایا کہ بہت دن کے بعد آئے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کچھ نہیں۔ فرمایا بات کیا ہے بتاؤ؟ تو کہا کہ حضور آپ مجھے دیکھیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کیا ہے۔
تو حضرت کا برجستہ جواب تھا، یہ کچھ نہیں، جادو وغیرہ کچھ نہیں، آپ جو ہے توجہ نہ دیں۔ تو کہنے لگے نہیں حضرت، ایسا ایسا مسئلہ ہوا تھا، فلاں پیر صاحب سے جھگڑا ہوا، اس کے بعد میں ایک سے اور جھگڑا ہوا، اور یہ معاملات ہوئے تو میرے ساتھ میں زہر کے معاملہ ہو گیا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ حضرت کا جواب تھا کہ ایسا ہے، ایسا ہوا، تمہیں ایسا لگتا ہے فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے جادوگر کے ذریعے ایسا کروایا، تو جس نے کیا ہے اس کو جا کر میری طرف سے بول دینا کہ اگر تیرے میں دم ہے تو ایڑی چوٹی کا جادو کر۔ اب آگے کے جملے سنیے حضرت کے۔ اس جادوگر سے بھی کہنا اگر طاقت ہے تو اپنی ساری جادو کا استعمال کرے اور جادو کر دکھائے، اور جتنا کچھ الٹا کر سکتا ہے سب کچھ کر دکھائے۔ جا کے میں نے کہا ہے کہ جا کے بنداز کہنا ایڑی چوٹی کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جا کر کہہ دے، اور کہنا کہ جتنا ہو سکتا ہے ابھی جتنا کیا ہے اس سے ڈبل، اور اس سے کئی گنا زیادہ کر، جتنا کر سکتا ہے، تیرے میں جتنی طاقت ہے اور جتنوں کو لے کے آ سکتا ہے کر کے۔ کہنے لگے بیٹا اللہ رکھا، چھوڑ یہ ساری چیزیں، تجھے پتا نہیں ہم کس کے غلام ہیں؟ حضرت کا جملہ فرمایا ہم غلام ہیں حضور غوث پاک کے، ہم بکے ہیں غوث پاک کے ہاتھ میں۔ سارے جادوگر مل کر بھی حضور غوث پاک کے غلام کے بال کو بکا نہیں کر سکتے۔ یہ ہے غوث پاک، یہ حضرت نے فرمایا کہ ہم غوث پاک کے ہاتھ بکے ہیں، غوث پاک کے غلام ہیں۔ غوث پاک کے غلام کو پریشان کرنا، بڑے سے بڑا جادوگر آئے اور بڑے سے بڑا بابا آ جائے، غوث پاک کے غلام کو پریشان نہیں کر سکتا۔ حق اسی لیے تو حضور اچھے میاں نے فرمایا کہ مرید غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی مالک۔ غوث پاک کا غلام بے کس، مجبور اور بے بس ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا فرماتے ہیں حضور اچھے میاں؟ غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی مالک، ہو ہی نہیں سکتا غوث پاک کا غلام پریشان حال۔ اگر مانت شب مانت شب دیگر نمی مانت، اور اگر ایسا ہوا تو اس کی پریشانی صرف شب بھر کے لیے، رات بھر کے لیے، دوسرے دن اس کی پریشانی غوث پاک باقی نہیں رکھیں گے، ختم کر دیں گے۔ پہلے تو پریشان ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ایسا ہوا تو وہ پریشانی صرف ایک رات کے لیے رہے گی، دوسری رات پریشانی نہیں رہے گی۔ تو یہ ہے حضور غوث اعظم۔